بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دوم۔ میں آپ کو آپ کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور میرا نام ہے ٹیچر سیرش اور یہ ہے ہماری کتاب مطالعہ اسلام جماعت دوم۔ جماعت دوم، آپ سب اپنی کتاب کو کھولیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے جس کا نام ہے رسول اور نبی، اور یہ ہے ہمارا صفحہ نمبر 10 اور ہمارا سبق نمبر ہے 3 رسول اور نبی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اور نبی کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہم اپنا سبق جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ رسول اور نبی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز بتاتے ہیں۔ اب رسول اور نبی، اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں؟ تو رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک لے کے آتے ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کو نازل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پھر نئی شریعت اور نئی تبلیغ کو لے کے آتے ہیں۔ ان پہ ایک خاص کتاب جو ہے وہ نازل کی جاتی ہے جس کی مدد سے یہ نئی تبلیغ اور شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، انہیں رسول کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پہ توریت جو ہے وہ نازل ہوئی، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی، تو وہ پیغمبر جن پہ کتاب کو نازل کیا گیا ان کو رسول کہتے ہیں۔ اب ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں، وہ رسولوں کے سردار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو یہ ہوتے ہیں رسول اور نبی۔ نبی وہ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، لیکن ان پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی جاتی، بلکہ وہ صرف اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جماعت دوم، اب آپ کو فرق پتہ چل گیا رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ چلیں ابھی ہم اس سبق کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی چیزیں عطا کیں، انسان کو علم، عقل اور سمجھ بوجھ سے نوازا، اسے بھلائی اور برائی میں تمیز سکھائی، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اتارتا ہے۔ نبی اور رسول یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغام ہوتا ہے وہ نبی اور رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ سب نبیوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا، یعنی کہ جتنے بھی نبی آئے ان سب نے یہی بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ لوگوں کو جھوٹ، چوری، خیانت اور دوسرے برے کاموں سے منع کیا۔ سب انبیاء کا دین اسلام ہی تھا اور سارے نبی اور رسول سچے تھے۔ مختلف زمانوں میں جو رسول اور نبی تشریف لائے ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مسلمان سب نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں۔ تمام انبیاء نے دین اسلام کی تعلیم دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید اور آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔
تو جماعت دوم، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 3 رسول اور نبی، جس کا صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 جو ہے اور آج ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ جماعت دوم، اس کی مشق ہے جائزہ، اور ہمارا سوال نمبر ہے آج 1۔ آج ہم سوال نمبر 1 ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن کو بھیجا؟ ہمارا آج کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن کو بھیجا؟ اس کا جواب ہے جماعت دوم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ ٹھیک ہے، ہمارا آج کا سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن کو بھیجا؟ جواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ تو جماعت دوم، آج کا ہمارا سبق نمبر 3 اس کی پڑھائی تھی، جس کے ساتھ ہماری مشق تھی جائزہ، جس کا آج ہم نے سوال نمبر 1 جو ہے پڑھا ہے۔ آپ سب اسٹوڈنٹس نے اس سوال نمبر 1 کو یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم نئے سوال کے ساتھ دوبارہ سے آئیں گے اپنی کلاس کے ساتھ۔ آپ سب اسٹوڈنٹس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔